Hello students, how are you? I hope you should be fine. मैं एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में एक बहुत इम्पोर्टेंट पैगाम, एक मैसेज लेकर आया हूँ, खुसूसन उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी का या यूपीपीसीएस का प्लान कर रहे हैं। देखिए, मैं 4 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी और अगर आप इस पर अमल करते हैं तो यकीनन ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। फर्स्ट, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आदमी के अंदर एक चीज़ का होना बहुत ही लाजिम हुआ, वो है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन, सलीका। और ये जो चीज़ मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये चीज़ घर से शुरू होती है और इसमें जो सबसे ज़्यादा चेंजिंग आती है या आदमी बिगड़ता है या सीखता है, वो घर से सीखता है। बाद में फिर हम अपनी सोसाइटी में मूव करते हैं और इसमें जो जिम्मेदारी है बहुत ज़्यादा हमारे पेरेंट्स की होती है। बिगाड़ने में भी उन्हीं का हाथ है और संवारने में भी उन्हीं का हाथ है। मिसाल के तौर पे आप अपने घर में रह रहे हैं, आपको वक्त पर कोई चीज़ मैसर नहीं आ रही है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, आपके कपड़े नहीं धुल रहे हैं, आयरन नहीं हो रही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त पे नहीं हो रही है, आपकी मदर अकेली हैं, बहुत मसरूफ़ है, तो आप अब उस पर रिएक्शन देना शुरू करते हैं। उस पर आपकी मदर सारे काम छोड़कर वो काम आपका अंजाम देगी। अगरचे आपके फादर ये चाह रहे थे कि आप इसको खुद अंजाम दीजिए, लेकिन आपकी मदर ने सारा सीन बिगाड़ दिया। उन्होंने आकर आपका वो काम वक्त पर कर दिया, आपको नाश्ता मिल गया, कपड़े तैयार मिल गए, शू तैयार मिल गए, आप चले गए। होना ये चाहिए कि ये जो आपको चीज़ों की ज़रूरत पेश आ रही है, आप कोशिश कीजिए, आप किसी के ऊपर डिपेंड मत कीजिए, आप खुद ये काम कीजिए। डिसिप्लिन यहीं से शुरू होता है। अगर आप ये चीज़ अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो यकीनन आप कितना भी मुश्किल दौर आपके ऊपर आएगा, कितनी भी परेशानी से आप गुजरेंगे, आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी, क्योंकि आपको आदत है। आप ये तमाम तर काम करना जानते हैं और आपने बचपन में ये काम किए हैं जब आप टीनेजर में थे। तो एक तो ये चीज़ जो है हमें अपने बचपन से लेके जवानी तक खुद करनी चाहिए, ताकि हम किसी के ऊपर डिपेंड ना करें। और यहाँ से जब ये चीज़ आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएंगे, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप खुद करते हुए चले जाएंगे। ये चीज़ अपने अंदर कोशिश कीजिए पैदा करने की। एक बात। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा जो अहम है वो है हेल्थ का। आज जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने अपनी आदतें इतनी ख़राब कर ली हैं। एक तो आजकल ये सिस्टम जंक फूड का ऐसा चल गया है कि ज़्यादातर लोग घर पर बैठकर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं खानों के, वो आ जाता है, आराम से मिल जाता है। दूसरा, बाहर जाते हैं तो इसी तरह के खाने को प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर आपकी सेहत इस काबिल नहीं होगी तो फिर आप क्या एग्ज़ाम देंगे? आप तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है, ना सिर्फ यूपीएससी की हम बात करें, दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम की या प्रोफेशन की या बिजनेस की, अगर आप हेल्दी नहीं हैं दोनों तरीके से, मेंटली तौर पर भी और फिजिकली तौर पर भी, तो आप कोई भी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप तो एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि आपकी हेल्थ इतनी ख़राब है कि आपको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो अपनी ज़िंदगी का रूटीन है, सुबह को लेट उठना, रात को लेट सोना, बीच में और इस तरह की बहुत सारी हरकत हैं जो बच्चे करते रहते हैं, उसके ऊपर कभी तवज्जो नहीं देते। तो ज़िंदगी में अगर यूपीएससी का प्लान कर रहे हैं तो यूपीएससी के लिए हेल्थ का होना बहुत ही ज़रूरी है। ना सिर्फ बल्कि यूपीएससी अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए
اگر آپ ہیلدی نہیں ہوں گے تو آپ اسے اچیو نہیں کر سکتے، اپنے گول کو بالکل حاصل نہیں کر سکتے۔ اب ہم تیسرے پوائنٹ پر آتے ہیں۔ دیکھیے تیسرا پوائنٹ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے ہیومن بینگ میں ایک نیچر یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے توقع کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ایکسپیکٹیشنس۔ when you start expecting things from people تو یہیں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے، دشواری یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ کیوں؟ آپ امید کرتے ہیں کہ میرا فلاں آدمی میری مدد کر دے گا، میرا ایک کزن ہے، میرے ماما ہیں، میرے انکل ہیں، ان کو بڑا ایکسپیرینس ہے زندگی کا، اور یو پی ایس سی کا بھی بہت تجربہ ہے، انہوں نے 1-2 اٹیمپٹ کیے تھے، کسی وجہ سے انہوں نے بیچ میں چھوڑ دیا، تو چلیے ان سے ہیلپ لے لیتے ہیں۔ یہ جو آدمی امیدیں مانگ لیتا ہے یہ بہت غلط ہے۔ نہ صرف یو پی ایس سی میں، دنیا کے کسی بھی پروفیشن میں جائیں گے، اگر آپ دوسروں سے امیدیں کرنا شروع کر دیں گے آپ خود نہیں کچھ کر پائیں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اندر لیک آف کانفیڈینس ہے، آپ کے اندر اعتماد کی کمی ہے، اس وجہ سے آپ دوسرے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ لوگ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کریں، بھائی آپ کیوں ان کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں؟ تو یہ جو آدمی کی عادت بن گئی ہے آج، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس کا پلان کر رہے ہیں کہ میں یو پی ایس سی کو کلیئر کروں گا یا یو پی پی سی ایس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی یہ جو عادت ہے، یہ جو فطرت ہے آپ کی کہ دوسروں سے امید کرتے ہیں میری فلاں آدمی مدد کر دے گا، میری فلاں آدمی مدد کر دے گا، ایگزام میں بھی مدد کرے گا، اس ایگزام میں بھی مدد کرے گا، بہت ساری چیزوں میں میری مدد کرے گا، گویا کہ مجھے جو ہے آسمان پر بٹھا دے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، کبھی کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ آدمی کو اپنی مدد خود کرنی چاہیے۔ اور چلیے ہم نے مانا کہ اگر کوئی مدد کرتا بھی ہے تو اس سکسیس کا پھر مزہ نہیں ہے۔ مزہ جب ہوتا ہے جب آپ خود کچھ کر کے حاصل کرتے ہیں۔ سیلف میڈ بنیے۔ اگر آپ سیلف میڈ ہیں تو دنیا آپ کی مثال دے گی، آپ کو اپنا آئیڈیل تصور کرنا شروع کر دے گی۔ تو اس لیے زندگی میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دوسروں سے ایکسپیکٹ مت کیجیے، جو بھی کرنا ہے خود کیجیے، ورنہ چھوڑ دیجیے، کوئی دوسرا کام کر لیجیے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر آدمی کو اس خواب کو دیکھنا چاہیے کہ میں یو پی ایس سی میں جانا چاہتا ہوں، صاحب اس کی پریپریشن کروں، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو کر لیجیے۔ تو بہرحال اب ہم تیسرے پوائنٹ پر آتے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ایک سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے جو میں نے اس 25 ایئرس میں ریئلائز کیا ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو فائنینشلی بہت اسٹرانگ نہیں ہوتے۔ میں نے جب ان کو پڑھانا شروع کیا تو ان کے سامنے یہ دشواری پیش آئی اور وہ بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے، شرم کی وجہ سے مجھ سے کہا بھی نہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ صاحب سر پیسے نہیں ہیں، فادر کی انکم بہت کم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کو پریسٹیج ایشو مت بنائیے، اس کو اپنی کمزوری مت بنانے دیجیے۔ اگر آپ اس کو اپنی کمزوری بنا لیں گے تو پھر آپ نہ صرف اس میں زندگی میں کسی بھی ایگزام کو پاس نہیں کر سکتے۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی مثالیں ہیں جو بہت محنت کرتے تھے، الگ الگ کام کرتے تھے اور پھر یو پی ایس سی کی بھی تیاری کرتے تھے۔ تو اس لیے اگر آپ ایسے لوگوں سے سبق لیں گے، عبرت لیں گے، ان سے کوشش کیجیے کہ آپ ان سے انسپائر ہوں، موٹیویٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ میرا کلاس میٹ یا میں جس کے ساتھ تیاری کر رہا ہوں اس کے فادر ملینر ہیں، بہت اسٹیبلشڈ ہیں، ایک اور میرا فرینڈ ہے وہ بہت ویل آف ہے، بڑا پراسپیرس ہے، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انفیریٹی کمپلیکس کہلائی جاتی ہے۔ اپنے اندر یہ کمپلیکس کیوں پیدا کر رہے ہیں کہ وہ مجھ سے سپیریئر ہے؟ بھائی ہوگا، آپ کوشش کیجیے، آپ اس سے بہتر بن کے دیکھیے، آپ بھی بن سکتے ہیں، آپ کے اندر وہ پوٹینشیل ہے کہ آپ دنیا کے تمام تر چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کرا، اندر سے آپ یہ سوچ رہے ہیں، کنوکشن کی کمی ہے۔ آپ سوچ دوسروں کو دیکھ کر آپ بس احساس کر رہے ہیں کہ فلاں کے پاس فلاں چیز ہے، اس کے پاس مرسڈیز ہے، اس کے پاس اوڈی ہے، میرے پاس تو چھوٹی سی الٹو کار بھی نہیں ہے۔ ارے مت ہونے دیجیے بھائی، کوئی بات نہیں، آپ لیکن اپنے اندر وہ کوالٹی اگر نہیں ہے تو اسے ڈیولپ کیجیے، اس ٹیلنٹ کو ڈیولپ کیجیے اور کوشش کیجیے کہ اگر آپ کے فادر کے پاس فائنینس کی کمی ہے، آپ ان کی الٹی مدد کیجیے، آپ ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیجیے۔
جب آپ اس ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو اس قابل تو ہیں کہ آپ بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں، تو ٹیوشن پڑھا دیجیے، اس سے اتنے پیسے کما لیجیے کہ اپنی فیس کا خرچہ خود اٹھا لیں، اور کچھ پیسے بچتے ہیں تو اپنے پیرنٹس کو بھی سپورٹ کیجیے۔ جب آپ ایسا کریں گے اور آپ کسی مقام پر پہنچ جائیں گے، کسی بلندی کو چھو لیں گے، تو آپ کے پیرنٹس کو کتنی خوشی ہوگی آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ بچے در حقیقت اپنے پیرنٹس سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی پیرنٹس کرتے ہیں۔ جب بچے پیرنٹس بن جاتے ہیں اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں، اور ماں باپ کا درجہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اور کس حد تک ہم سے محبت کرتے تھے۔ ماں باپ بچوں سے جنون کی حد تک محبت کرتے ہیں، تو یہ ہر اسٹوڈنٹ کا فریضہ ہے کہ ان کی محبت کی قدر کریں، ان کی ایموشنز کی رسپیکٹ کریں، اور ان کو اس طرح کا کوئی بھی ٹینشن مت دیجیے، ان کو ٹارچر مت کیجیے۔ آپ سائیکولوجیکلی ان کو ٹارچر کر رہے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مت ہو، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ خود اسٹرگل کیجیے، خود محنت کیجیے، آگے بڑھیے، بڑھ جائیں گے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے خود اسٹرگل کر کے آگے بڑھے ہیں۔ تو آپ اپنے فادر پر ڈیپینڈ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ آپ محنت کیجیے، آگے بڑھیے، راستہ خود بخود مل جائے گا۔ آپ اپنی ایمانداری کے ساتھ چلتے رہیے گا، منزل خود بخود آسان ہو جائے گی۔ تو بس میں یہ 4 چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ اگر آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو مجھے یقین کامل ہے کہ آپ زندگی میں نہ صرف UPSC میں، دنیا کی کسی بھی ایگزام کو اٹھا لیجیے، اس میں 100% کامیاب ہو جائیں گے۔ چلیے مجھے اجازت دیجیے، میں پھر آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔